الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں 15ویں پارے کے شروع کی تلاوت کرنے اور پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم 14 پاروں کے ختم کے بعد اب 15ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں ہم پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی جو سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کی جو سیر کرائی وہ بدن جسمانی کے ساتھ تھی۔ یہ بدن جو ہمارا یہاں کام کرتا چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بدن کے ساتھ یہ سیر کرائی تھی۔ اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ تھا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ خواب کا واقعہ تھا تو یہ لائن جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی نہیں ہے۔ اس کو کن کی لائن کہتے ہیں؟ یہ کن کی لائن ہے کہ خواب کا واقعہ تھا؟ یہ معتزلہ کی لائن ہے۔ معتزلہ ایک جدا فرقہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اور ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس فزیکل بدن کے ساتھ جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا اس کے ساتھ یہ سارا منظر دکھایا اور یہ ساری سیر کرائی۔ تو اس لیے جب کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عقیدہ دیا، تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ بدن کے ساتھ سیر تھی، یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ آپ ذرا غور کریں اور بڑے دل سے غور کریں، اللہ تعالیٰ دل میں بات اتار دے گا۔ اور یہ ایک بات تحقیق کے طور پر کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت ہونے میں قطعاً شرم نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جب مختلف لائنوں میں بکھر گئے تو جو صحیح لائن تھی وہ یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کی تھی۔ تو الحمدللہ آپ یہاں اسی احساس کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جب آپ کا عقیدہ یہ ہے
کہ یہ بدن کے ساتھ باڈی کے لیے آپ کو باڈی لی اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی تھی. تو میں اپنی بات کا آغاز اس سے کرتا ہوں. ذرا دراصل توجہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سیر کرائی تھی، اس کا دعویٰ کہ اللہ نے سیر کرائی یہ کس کا ہے؟ بس اسی سوال میں آپ ذرا غور کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور دل میں ایک ایمانی تازگی اترے گی. آپ محسوس کریں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ذرا توجہ کریں تو بات کوئی مشکل نہیں. تو میں نے آپ سے یہ توجہ کی درخواست کی ہے کہ آپ ذرا تھنک کریں نا، ذرا غور کریں کہ یہ دعویٰ کس کا ہے کہ اللہ نے آپ کو سیر کرائی. ذرا غور کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ حضور کا دعویٰ ہے کہ میں نے راتوں رات سیر کی. حضور نے نہیں کہا. اب اس کو ذرا سنیں جو میں نے کہا ہے نا کہ حضور نے نہیں کہا. ظہور تو آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہاں جب آپ چلتے پھرتے ہیں اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو آپ کا احساس کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ عصر کی نماز کے لیے یہاں آئے، یہ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں سے ہر ایک کا احساس کیا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کا احساس، اس کی فیلنگ، اس کے دماغ میں یہ بات کیا ہے؟ سوال سمجھے نا؟ اب آپ یہاں جو آئے ہیں ایک ہی وقت میں نہیں آئے، کوئی 1 منٹ پہلے کوئی بعد میں. تو آپ کو اپنا تو یاد ہے نا کہ میں آیا اتنا ہے، میں اس دروازے سے آیا، میں اس دروازے سے آیا. ہر ایک کو تو کیا یاد ہے آپ کو کہ میں آیا، اور جو بھی آیا اسے آنے میں 2 منٹ 4 منٹ لیے، پھر کوئی 2 5 7 منٹ پہلے آ گیا تھا اور آپ جا کے اب بیٹھ گئے. آپ کا اپنا احساس کیا تھا یہاں آنے میں کہ میں آیا؟ یہی صحیح ہے نا؟ تو یاد رکھیے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں گیا. آپ جب سوئے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، کعبہ کی مسجد میں آپ سوئے ہوئے تھے کہ جبریل آئے، تو جبریل نے آپ کو جو اٹھایا تو آپ کو اس وقت پتہ تھا کہ میرا ایک سفر ہونے والا ہے رات؟ جبریل نے کہا آئیں، آپ اٹھ گئے اور جدھر جبریل لے گئے آپ گئے. تو حضور کا اپنا احساس کیا تھا؟ اپنا آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی کہ میں اپنی باڈی کے ساتھ پھر رہا ہوں؟ جس سے آپ کا یہ احساس تھا نا کہ آپ کا احساس مسجد میں آتے ہوئے یہ تھا کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی دباؤ نہیں کہ تم یہ تھنک کرو یہ تھنک کرو. آپ اپنے خیال میں اپنے بدنوں سمیت انفرادی طور پر اپنے طور پر آئے. تو حضور کو جب جبریل نے کہا آئیں تو حضور چل پڑے. تو حضور کا احساس کیا تھا کہ میں بیت المقدس جا رہا ہوں؟ نہیں، حضور کا تو یہ احساس نہیں تھا نا. نہ یہ پتا تھا کہ پھر میں آسمانوں پر جاؤں گا. تو اب اسی پر غور کریں، حضور کا اپنا احساس کیا تھا؟ حضور کا اپنا احساس کیا تھا کہ میں جس طرح جبریل مجھے لے جا رہا ہے. اچھا کتنا وقت ہو گیا؟
آپ اگر بیٹھے رہیں تو آپ کو وقت کا کوئی اندازہ ہوگا؟ ہاں، ابھی آپ کا احساس کیا کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ تقریباً 5 منٹ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ یہی یہ آپ کا احساس ہے یا نہیں؟ اور کچھ وقت کے بعد آپ کا احساس ہوگا کہ ہم 10 منٹ بیٹھے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد آپ کا احساس ہوگا آپ 15 منٹ بیٹھے ہیں۔ تو جس سے آپ کا یہ احساس بدلتا ہے نا، ساتھ ساتھ بدلتا ہے، کیا حضور کا بھی احساس کہ میں مکہ سے مسجد حرام سے چلا تھا، مجھے جبریل کہاں لے آئے اور میرے سینہ کو شک کیوں کیا جا رہا ہے، آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جبریل اپنا کام کر رہے ہیں، حضور ساتھ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کی شکل میں 4 پاؤں والا ایک کھڑا ہے براق۔ حضرت جبریل نے کہا اس پر بیٹھیں، تو حضور نے ان سے نہیں پوچھا کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ جبریل کے بارے میں حضور کا عقیدہ یہی تھا کہ جبریل جب آتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے اطاعت کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس میں جبریل کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں۔ تو جب جبریل کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں تو حضور نہیں پوچھتے۔ تو حضور کو جب براق پر بٹھایا گیا تو کتنا وقت لگا ہوگا بھائی؟ 4-5 گھنٹے تو لگ ہی گئے ہوں گے نا۔ آپ کو جب اٹھایا گیا اور براق پیش کیا گیا اور آپ کو اس پر بٹھایا گیا، اس کے 4 پاؤں تھے اور حضور پر بیٹھے، تو اپنے عام باڈیلی فیلنگ کے مطابق آپ کا ذہن کیا تھا؟ یہ خود آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے، اور پھر بہت سے قصے ہیں، واقعات، کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جانور اتنی تیزی سے چلا کہ جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر کہ اس طرح تیز جانور یہ چل رہا ہے یا اڑ رہا ہے؟ بھائی 4 پاؤں والے جانور تو ہیں، وہ چلتے ہیں یا اڑتے ہیں؟ یہ عجیب جانور ہے، یہ عجیب ہے، یہ کوئی اڑتا جا رہا ہے۔ اور واقعی براق اس رات اتنی تیز رفتاری سے چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ چل رہا ہے یا اڑ رہا ہے۔ جب یہ بات آپ کے عقیدے میں آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھر وہ اڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے کتنا وقت لگا ہوگا؟ آپ کے اپنے فیلنگ کے مطابق، آپ کے اپنے احساس کے مطابق حضور کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس جاتے اور براق کی رفتار کے ساتھ وہاں جاتے تو حضور پر کتنا وقت لگا ہوگا؟ اندازہ تو یہ ہے نا کہ ساری رات لگ گئی ہوگی۔ آپ راتوں رات جا رہے ہیں، جبریل لے جا رہا ہے اور براق اڑ رہا ہے یا چل رہا ہے، تو حضور کا اپنا احساس کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ ساری رات ہو گئی ہے اور پھر ابھی رات ہی ہے کہ یہ مسجد بیت المقدس میں پہنچ گئے، جس نے بعد میں مسجد اقصی کا نام پایا، تو آپ پہنچ گئے اور پھر عجیب و غریب حالات پیش آئے۔ تو جب آپ آسمانوں میں ہیں
اور پیغمبروں سے ملاقاتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں بیت المقدس میں، اور پھر وہاں بھی ہو رہی ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ہی دن گزرے ہوں گے. ان کے فیلنگ کے مطابق کئی سال ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پھر اتارا زمین پر. تو حضور اپنے خیال میں کتنے سال سفر کر کے آئے. یہ بات سوچو. یہ اہل سنت والجماعت عقیدے کی سچائی جو ہے آپ کے دل میں تبھی اترے گی کہ جب آپ ذرا غور کریں گے. اگر غور نہیں کریں گے پھر سمجھ نہیں آئے گی. اب میں ایک لفظ آپ کے ساتھ بولتا ہوں، اس پر غور کریں. اس سفر کے آخر میں حضور نے فرمایا، اپنا جب قصہ بیان کیا نا تو حضور نے فرمایا ثم اصبحت بمکہ تھا، پھر میں مکہ آ گیا. نہیں غور کیا. جب غور کریں آپ نے بس سما کہ یہ سارا قصہ جو سنایا یہ 1000 سال کا ہے. اتنی سیر لمبی چوڑی اور آسمانوں کے مناظر اور پیغمبروں سے ملاقاتیں، یہ جو اظہارات پیش آئیں اور حضور ان تمام سے گزرے. تو آپ کا آخر میں کہنا ثم اتیت بمکہ تھا، پھر میں مکہ آ گیا. تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو آپ مکہ سے گئے ہی کب تھے؟ خواب وہی ہوتا ہے. آپ جہاں سوتے ہیں تو خواب میں وہی ہوتے ہیں، پھر وہی آتے ہیں. خواب میں کوئی شخص اپنی جگہ سے نکلتا ہے نہیں. تو آپ کا کہنا کہ پھر میں آ گیا، یہ پھر میں آ گیا تو یہ حضور کا احساس ہے کہ کئی 1000 سال کا سفر ہوا. مطلب یہ تو آپ نے کیا کہا ثم اصبحت بمکہ تھا، پھر میں مکہ میں آ گیا. عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ آپ گئے کب تھے؟ آپ مکہ سے گئے کب تھے؟ 1000 سال پہلے. لیکن آپ کا احساس کیا تھا؟ پھر میں آ گیا. تو یہ دعویٰ کس کا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں. یہ دعویٰ کہ پھر میں آ گیا، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ حضور کا. لیکن اللہ کا دعویٰ اور ہے. اللہ کا دعویٰ یہ نہیں کہ 1000 سال میں سیر کراتا رہا اس بندے کو. اللہ کا نہیں. اللہ کا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں. اللہ تو کہے رات کے ایک حصے میں سب کچھ ہوا، اور پیغمبر کہے کہ میں ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، پھر میں مکہ آ گیا. تو یہ دو بیان ہے یا نہیں؟ پیغمبر کا اپنا احساس اپنے سفر کی مسافت دیکھ کر، تجربات سے گزر کر، آنے جانے میں، اس کی بنا پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں مکہ آ گیا. لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں لگی. اور جس طرح کوئی بستر سے اٹھے تو بستر گرم ہوتا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑا. تو معلوم ہوا یہ سارا قصہ پوری رات کا نہیں، رات کے ایک حصے کا. اور جب رات کا کوئی ایک حصہ ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں لیلن. لیلن رات کا ایک حصہ. لیل کا معنی رات، اور لیلن یہ تنوین کے ساتھ نکرہ کے طور پر جب یہ آئے تو اس کا ایک حصہ. اب اللہ کہے رات کے ایک حصے میں سب کچھ،
پیغمبر کہے کہ میں پھر مکہ آ گیا، کب؟ صبح کے وقت. تو حضور کا احساس یہی تھا کہ صبح ہونے کا وقت ہے اور میں آ گیا. صبح کے وقت میں آ نکلا پھر مکہ میں. تو حضور کا دعویٰ کیا ہے؟ میں صبح کے وقت آیا، وہ صبح ہو رہی ہے. اور اللہ کا دعویٰ کہ رات کے ایک حصے میں. اب یہ دو، ایک ہے اللہ کا دعویٰ اور ایک ہے پیغمبر کا اپنا احساس اور پیغمبر کا اپنا بیان. اپنا احساس اور بیان یہی ہے کہ پھر میں آ گیا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ حضور کی اپنی بنائی ہوئی نہ ہو. حضور کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی تو حضور کا جو احساس ہے کہ پھر میں آ گیا، اس کا بیان ہوتا کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ کہیں کا کہیں لے گیا اور پھر اسی رات میں میں آ گیا. لیکن اللہ نے بات اس طرح لپیٹی کہ معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا نہیں. اب جب یہ آپ کا عقیدہ ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا نہیں، اگر اپنا بنایا ہوا ہوتا تو یہاں ٹکراؤ نہ ہوتا کہ اللہ تو کہے رات کے ایک حصے میں اور پیغمبر اس کو اس طرح بیان کریں کہ سالوں کے واقعات ہیں. اور پھر آپ فزیکلی جب پھر مکہ میں آئے تو آپ نے کہا میں پھر مکہ میں آ گیا. تو میں اس لیے کہتا ہوں جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک کے قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ پیغمبر کی زبان نہیں، اللہ کا کلام ہے پیغمبر کی زبان نہیں، پیغمبر کے اوپر اتارا گیا پھر پیغمبر نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا، تو یہ کلام اللہ کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ پیغمبر کی اپنی زبان نہیں ہے، پیغمبر کی زبان پر قرآن پھر آیا ہے. تو جب تک یہ عقیدہ نہ ہو ہم صحیح طور پر اہل سنت والجماعت عقیدے پر نہیں. یہ عقیدہ کن کا ہے کہ خواب کا واقعہ ہے؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. ہم معتزلہ کو برا بھلا نہیں کہتے. میں نے آپ کے سامنے معتزلہ کے خلاف کوئی بات کہی ہے؟ نہیں. کوئی جملہ کہا نہیں. لیکن ایمان کی پڑتال کرنے والوں خود اپنے آپ کو پہچانو، خود اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو. اب آپ کی تاریخ کیا ہے یہ ذرا اس پر غور کریں. آپ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ آپ کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ تم ان کی اولاد ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے. ایک وقت تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا. تو جو کشتی میں بیٹھے تھے، نوح علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے تھے، تم انہی کی اولاد ہو یا نہیں؟ جس طرح تم آدم کی اولاد ہو، جس طرح تم آدم کی اولاد ہو اسی طرح تم حضرت نوح کی بھی اولاد ہو اور ان کی اولاد ہو جو 3 کشتی میں بیٹھے تھے ان کے بیٹے. باقی پوری دنیا غرقاب ہو گئی، پانی میں غرق ہو گئی، ساری دنیا غرق ہو گئی. اور جو 3 بیٹھے تھے نا ان کی اولاد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ کو جب سنایا قرآن میں تو اس میں بتایا اور تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم نوح کی اولاد ہو، تم ان کی اولاد ہو جو کشتی میں تیرے تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا سبق یہ ہے کہ اپنی تاریخ جان پیچھے کہ تم ہو کون. اگر تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو خدا کو کیسے مانو گے؟ تم خدا کو کیسے پہچانو گے؟
تو اپنے آپ کو جانو. تو قرآن بار بار جو توجہ دلاتا ہے وہ تمہیں مسلمان بنانے کے لیے، صحیح عقیدے پر لانے کے لیے کہتا ہے. پہلے تم ہو کون؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ تم ہو کون، اور آپ کو جواب ہو، آپ کا جواب ہو کہ مجھے پتہ نہیں، تم ہو کون؟ یہ نہ کہیں ہمیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی واقعہ معراج کا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کہہ دیا کہ تم ہو کون، اور تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں تیرے تھے. یہ عجیب شان ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بس اتنی بات پر بھی غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ تم ہو کون، پہچانو. اور جو کہ ہم نہیں جانتے کون ہم، تو وہ کیا ہے. تو آپ کو پوچھا جائے تو آپ قرآن پاک کی روشنی میں حوصلہ رکھیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں جو نوح کے ساتھ تیرے تھے. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ آپ وہی ہیں؟ تو درمیان میں ایک مڈل میں ایک مڈ ٹرم ایک اور حقیقت ہے جس کو آپ نے ابھی سوچا نہیں. وہ دوسرا سوال ہے. پہلے یہ جو سوال ہے تم ہو کون، تو اس کا جواب کہ تم نوح کے ساتھ تیرے تھے یہ بعد میں ہے. اس سے پہلے ایک اور بڑی منزل ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں تو یہ کہتا شاید تھک جاؤں، وقت صرف ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور میں اپنی بات نہ کہہ سکوں. لیکن اس واقعہ سے ذرا ہٹ کر ایک دفعہ آپ کو اس سے توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور خاتم النبیین، نوح علیہ السلام کا وقت وہ تھا اور خاتم النبیین کا وقت یہ ہے. تو نوح علیہ السلام اور خاتم النبیین کے درمیان میں بھی کوئی ایسا تھا جس کے پیچھے قومیں چلی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہو. نوح علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں کوئی ایسا بھی ہوا دور، کوئی ایسا زمانہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے قدرت کا اظہار کیا ہو کہ درمیان میں کوئی اور کھڑا ہے. میں دہراتا اس لیے ہوں کہ آپ کو اس طرح توجہ دلانی ہے نا. میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے نا کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تیرے تھے اور خاتم النبیین کے درمیان اور کون سا وہ انقلاب آفرین شخص تھا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو زندگی دی، قوموں کو، ایک کو نہیں کئی قوموں کو زندگی دی. خاتم النبیین کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے کل دنیا کو زندگی دی نا. لیکن درمیان میں کوئی اور بھی ہوا. تو میں اس واقعہ کو تھوڑا سا اشارہ کروں گا، اللہ سب جاننے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات سمجھنے کے لیے ذرا غور اور توجہ چاہیے نا. توجہ ہے؟ میں زبان بڑی آسان سی بول رہا ہوں نا. اب توجہ کریں، آپ ذرا توجہ کریں، انشاءاللہ دل میں نور صداقت اترے گا کہ اللہ کا دین حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، خاتم النبیین حق ہے.
نوح علیہ السلام کا کشتی میں تیرنا حق تھا؟ ہم تک یہ دین پہنچا خاتم النبیین کے ذریعہ، اور درمیان میں وہ منزل کون سی ہے؟ اس کا جواب اپرپٹلی، اچانک آپ کی زبان پر ہونا چاہیے کہ وہ درمیان میں منزل تھی حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پیغمبروں کو چلایا۔ یہ جملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی راہ پر اللہ نے پیغمبروں کو چلایا، کئی پیغمبر چلے اس کے پیچھے۔ ہم تو یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے حضور تھے پیغمبر جن کے پیچھے کئی پیغمبر چلے۔ اس سے پہلے اپنی تاریخ کو آواز دو اور لوٹو کہ اس سے پہلے یہ حقیقت دنیا میں قائم رہی۔ انا انزلنا التوراۃ، اللہ فرماتا ہے کہاں؟ قرآن کریم میں۔ کون سی سورت ہے؟ غالباً المائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اتاری تھی، فیہا ھدی و نور، اس ایک کتاب میں، تورات میں یا اللہ کی وحی میں کیا تھا؟ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اتاری، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون، تورات کے مطابق ایک نبی نہیں، نبیون جمع ہے، نبیون جمع ہے۔ کس کی؟ نبی کی۔ نبی کہتے ہیں اللہ کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی اللہ کی خبریں دینے والا، اور نبیون کا کیا معنی؟ اللہ کی خبریں دینے والے، ان کو کہتے ہیں نبیون۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اتاری، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اللہ کی خبریں دینے والے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ للذین اسلموا، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے آگے جھک چکے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں حضور موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اور یہ شان دی کہ اس تورات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں، نبیوں کو چلایا، اور وہ قومیں چلتی رہی اس کے پیچھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آدمی تو ایک تھے، شخصیت تو ایک تھی، لیکن ان کے پیچھے پھر ان پیغمبروں کے جو اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، وہ برابر قومیں چلتی رہیں۔ تو مرکز کیا تھا؟ ان جگہوں کا مرکز کیا تھا؟ جس طرح خاتم النبیین کا مرکز ہے خانہ کعبہ، موسیٰ علیہ السلام کا مرکز تھا بیت المقدس۔ تو بیت المقدس میں بہار آئی کس کو اٹھا کر؟ کس کی شان، کس کی قیادت؟ موسیٰ کی۔ نبیوں پر نبی آتے رہے۔ تو صاحب شریعت پیغمبر کہ جس شریعت کے پیچھے آگے پیغمبر چلیں، وہ کتنے ہوئے ہیں؟ بھائی میرا سوال سمجھے ہیں کہ صاحب شریعت پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ایسا پیغمبر کہ جس کی شریعت پر اور پیغمبر چلیں۔ تو وہ کتنے ہوئے تاریخ اسلام میں؟ پوری تاریخ کائنات میں، اولاد آدم کی پوری تاریخ میں کتنے پیغمبر ہوئے ہیں کہ جن کے پیچھے پیغمبر چلیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دو موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو پیغمبر ہوئے۔
ان کی بڑی شان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو مرکز دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو بیت المقدس مرکز دیا اور خاتم النبیین کو وہ مرکز دیا جو ابراہیم کی بنا تھا، جس کی بنا ابراہیم نے رکھی تھی. تو دو ہی جگہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان دی کہ تم اللہ کے آگے جھکو. یا ادھر منہ کر کے وہ بیت المقدس قبلہ تھا، یا ادھر منہ کر کے یہ قبلہ ابراہیم کا بنا ہوا. تو دو ہی شریعتیں، موسیٰ کی اور خاتم النبیین کی، دو ہی قبلے، خانہ کعبہ اور بیت المقدس، اور دو ہی پیغمبر جن کے پیچھے امتیں چلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو پہلے کہا اپنے بندے کو اللہ نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں. پھر کہا کہ تم موسیٰ پر غور کرو، وہ پہلا صاحب شہید پیغمبر. اور پھر کہا کہ محمد عربی کو ہم نے اس پیغمبر کو سیر کرائی. تو تینوں کو پہلے دعویٰ کیا حضور کے بارے میں کہ ان کو سیر کرائی. کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور مسجد اقصیٰ کن کا مرکز تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. وہ صاحب شریعت پیغمبر گزرے یا اب صاحب شریعت آیا. تو صاحب شریعت پیغمبر کتنے ہیں؟ کتنے؟ دو. اب ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی تو دوسرا جملہ انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے، توفیق ہے، اس کا کام ہے. وہ دوسرا جملہ میں کہوں گا جب ختم نبوت کے نام پر ایک کانفرنس ہوگی. ختم نبوت کے نام پر ایک کانفرنس ہوگی تو دوسرا جملہ وہاں ہوگا. جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں صحیح طور پر مرزا غلام احمد سے بچ نہیں سکیں گے. اس کی تعلیمات میں اتنے ہیر پھیر ہیں کہ اچھا خاصا مسلمان بھی بات میں آ جاتا ہے جب تک یہ بات نہ سمجھی ہو. وہ بات اتنی آپ سمجھیں، جب موقع آئے گا دوسرا جملہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ صاحب شریعت پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کی شریعت پر آگے لوگ چلیں، آگے پیغمبر چلیں. تو صاحب شریعت پیغمبر کتنے ہوئے؟ دو ہی، کہ جن کے پیچھے قومیں چلتی رہیں اور ایک ملت کی قیادت تھی وہ ابراہیم کے قدموں سے چلتی رہی. اب قادیانی ان کو جب کہا جائے کہ تم، جب قرآن میں ہے کہ پیغمبر خاتم النبیین آخری پیغمبر ہیں، تو تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کہاں سے لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں کہ تم غلام احمد قادیانی کو گالی دینا شروع کر دو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو وہ بات کہہ رہا ہے ذرا غور کرو. وہ کہتے ہیں قادیانی کہ یہ صاحب شریعت پیغمبر نہیں، محمد عربی کی جو شریعت ہے اس کے تابع ہے، اس کے تابع ہے، یہ نیا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے جب اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا تھا کہ میرے اس امت میں
جو ہارون کے درجے میں میرے ماتحت ہیں وہ کون ہے؟ حضرت علی. حضرت علی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمایت میں ان کے ساتھ ساتھ کون چلے تھے؟ ہارون. بھئی حضرت موسیٰ کے ساتھ کون کون چلے؟ حضرت ہارون. تو فرمایا کہ میرے ساتھ اس امت کے ہارون کون ہیں؟ علی. لیکن فرق کیا ہے کہ موسیٰ کے بعد سنو موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد اس امت کا ہارون علی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ نبی جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق چلے تھے اب وہ نبی بھی نہیں آئے گا. اور جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق چلے تھے وہ کون تھے؟ صاحب شریعت یا غیر تشریعی؟ بھائی جو موسیٰ کے ساتھ پیغمبر چلے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، کئی نبی چلتے رہے اس کے پیچھے. تو جس طرح موسیٰ کے پیچھے پیغمبر چلے اور کئی چلے، تو موسیٰ تھے صاحب شریعت، پیچھے چلنے والے تھے غیر صاحب شریعت. غیر صاحب شریعت پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ میری امت میں وہ بھی نہیں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. اب قادیانیوں نے جو بات کہی کہ یہ غیر تشریعی نبی ہے، تو آپ کہیں کہ جب حضور نے کہا نا لا نبی بعدی، تو اس میں آپ نے اعلان کیا کہ اب اس طرح کا نبی بھی کوئی نہیں آئے گا جیسا کہ ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے. تو یہ غیر تشریعی نبوت کا خاتمہ ہے یا نہیں؟ اس کو آدمی سمجھے تو مرزا غلام احمد کے دعوت سے جلدی نکل آتا ہے. اب ہم نے کوئی بات سمجھانی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بتائیں کہ کتنا وقت ہوگا. تو آج یہ معراج کا سگنیفیکینس بیان کر اللہ جانتا ہے کہ پہلی رات ہی میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس واقعہ سے باہر نکل آئیں گے. خیال بھی یہی تھا. اللہ جانتا ہے کہ میرے تصور میں نہیں تھا کہ اب تیسرا درس اس پر ہو رہا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے ہم ابھی پہلے قدم پر کھڑے ہیں. کیا اللہ نے دونوں باتیں یاد کرائیں. کس طرح؟ اب آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت پڑھی آگے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تو موسیٰ کا آ گیا قصہ. کس طرح؟ معراج والی آیت کے ساتھ ہی. یہ آیت نمبر 2 ہے. پہلی آیت وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. کیا؟ انہ هو السمیع البصیر تک. اب دوسری آیت میں موسیٰ اور تیسری میں اللہ نے پھر نوح کو فرمایا. تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور کہا تھا، اس کو بنایا تھا ہدی بنی ساری بنو اسرائیل کے لیے ایک ہدایت کا پلیٹ فارم. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم عقیدہ رکھو کہ خدا کے سوا تمہارا کوئی کار ساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تمہارے کار ساز کوئی نہیں، تمہارا کام بنانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. جب انبیاء کو بھی مشکلات آئیں تو حل اللہ کرنے والا ہے. موسیٰ کا پیغام وہ یہی تھا، کیا؟ لا تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا
اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی بھی تمہارا کارساز نہیں. تو اگر یہ عقیدہ ہو تو بنی اسرائیل کی ساری تاریخ تازہ ہو گئی. اور پھر کہا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو, ذریۃ من حملنا مع نوح, اور تم ہو کون؟ تم ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کی کشتی میں بیٹھنے کا موقع دیا تھا. ساری دنیا ڈوبی اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 3 بیٹھے کشتی میں, تم ان کی اولاد ہو. ذریۃ او مخاطبین, تو ان کی اولاد ہو جن کو میں نے نوح کشتی میں. تو یہ تیسری آیت ہے. تو معراج کی آیت میں, معراج کے واقعہ میں یہ 3 آیتیں جوڑ ہیں جس میں بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. اگر تم نہیں پہچانو گے تم اپنی تاریخ سے غافل ہو. تم اپنی تاریخ, اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے آپ کو پہچانیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات کہی جو میں اکثر بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے نا, اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں, اس عقیدے کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو نام تو آتا ہوں, اس کا نام ہے عقیدہ توحید. کیا نام ہے بھائی؟ موسیٰ نے جو کہا نا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں, تو اس کا نام آپ زبان پر لائیں, اس میں حجاب نہ رکھیں. اس کا نام کیا ہے؟ عقیدہ توحید. تو میں نے کئی دفعہ یہ کہا درس قرآن میں کہ توحید کے بعد عقیدہ نمبر 2 جو اسی طرح ضروری ہے جس طرح توحید ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عقیدہ تقدیر. تقدیر توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر. تو اب کئی دفعہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, کارساز وہی ہے, مشکل کشا وہی ہے, تمہاری ہر مشکل کی چابی اسی کے پاس ہے. یہ چابی اللہ تعالیٰ نے سفارشیں تو قبول کی ہیں, فرشتوں کی ہوں گی, پیغمبروں کی ہوں گی, لیکن اللہ نے جو کنجی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ تمہاری مشکلات کو حل کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرے, فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرے, پکار کو قبول کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, لیکن اللہ نے چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دی, چابی اسی ایک کے پاس ہے. اب یہ جو عقیدہ ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. عقیدہ توحید. اب اگر کسی ولی کی بات پوری ہو جائے یا کسی نبی کی بات پوری ہو جائے اور بیان کرنے والا واحد یہ کہے کہ دیکھا کر سکتے ہیں یا نہیں, کر سکتے ہیں یا نہیں, تو توحید کے عقیدے سے پھسلنا ہوگا نا. اللہ نے کسی ولی کی دعا قبول کری تو پھر کسی وکیل اس ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہوا کہ یہ مشکل کشا ہے؟ نہیں. اللہ نے چابی کسی کو نہیں دی, کہہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ عنده مفاتح الغیب, غیب کی چابیاں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی. بڑی باتیں بتائیں, بڑی باتیں ہدایت کی اتاری, لیکن چابی اپنے. ان اللہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو, اس کو کوئی ایک اس کے سوا نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی جھڑ کر نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. وہ اب پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایمان تازہ ہوگا, ذرا غور کریں. پتا بھی نہیں گرتا جو اسے, اس کا معنی یہ ہوا
کہ توحید کے ساتھ ہی عقیدہ تقدیر بھی ہے. عقیدہ تقدیر، اور عقیدہ تقدیر جو ہے مسلمانوں پر اسی طرح اس کا لینا فرض ہے جیسا توحید کا. اب تین آیتیں تو یہ ہو گئی نا. اب چوتھی آیت کیا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. بنی اسرائیل میں ہم نے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تمہیں زمین میں جب ہم نے عزت دی، ایک قوم کھڑی کر دی بنی اسرائیل، تو ہم نے اسی وقت صاف صاف ایک بات کہہ دی تھی. وَقَضَيْنَا، قاضی کہتے ہیں جو بات ججمنٹ، عدالتوں میں جب جج فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں ججمنٹ، اور ججمنٹ کرنے والے کہتے ہیں قاضی. تو اللہ نے جو کہا وَقَضَيْنَا، ہم نے صاف صاف بات کہہ دی تھی اس بنی اسرائیل نے پہلے سے ہی. کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم آؤ گے بڑی طغیانی میں. اور پہلا موقع کب آیا؟ پہلا موقع کب آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک عذاب اتارا. کیا؟ باہر سے ایک قوم، بنو اسرائیل سے نہیں، موسیٰ کی اولاد سے نہیں، ان کے ماننے والوں سے نہیں، باہر سے ایک قوم آئی، انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا. بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور کس طرح کہ قبضہ کر لیا. تو بنو اسرائیل کی وہ شوکت، وہ عزت کہاں گئی؟ اس نے آ کر قبضہ کر لیا. اس بادشاہ کا نام کیا تھا جس نے آ کر قبضہ کر لیا؟ اس کا نام تھا جالوت. کیا نام تھا؟ جالوت. تو جالوت اسرائیلی نہیں تھا، اسرائیلی ایک قوم تھی جو موسیٰ کی ذات میں تھی، اور وہ بڑی قوم تھی، 1000 کی تعداد میں تھی. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس نے، کس نے قبضہ کیا؟ جالوت نے. اور اتنا پھر ان کو تباہ کیا کہ گھروں گھر میں گھس گھس کر قتل کیے، گھر میں گھس گھس کر بے گناہوں کو قتل کیا. وہ دہشت گردی کا پہلا نمونہ کس نے قائم کیا؟ جالوت نے. کوئی ہم سے پوچھے کہ دہشت گردی کب سے شروع ہوئی، تو جواب یہ ہے کہ واقع جالوت سے. اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اے کشتی میں تیرنے والوں، تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ تیرے تھے. اب وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف صاف کہہ دیا تھا لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 دفعہ فساد کرو گے زمین میں، تم 2 دفعہ فساد کرو گے زمین میں. تو جب پہلی دفعہ بنو اسرائیل نے فساد کیا تو پھر عذاب کیا آیا؟ جالوت، دہشت گردی پر. دہشت گردی بھی ایک عذاب ہے جو خدا کی طرف سے اترتا ہے. فرمایا کہ تم 2 دفعہ فساد کرو پھر ارض لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی طغیانی پر آ جاؤ گے. بنی اسرائیل بہت بڑی سرکشی پر، وہ جن سے قوموں کو ہدایت ملتی تھی، جس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے اور تورات سے قومیں چلتی تھی، ان پر اتنا بڑا عذاب پھر آیا. خدا نے بھیجا، جالوت بھیج دیا. پھر انہوں نے توبہ کی، بنی اسرائیل نے، کہ بڑی غلطی بڑی، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. تو اللہ نے پھر مہربانی کی اور بنو اسرائیل میں سے ایک شخص کو پھر پیغمبر کے طور پر کھڑا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح شان دی کہ وہ لوہے کو اسے، اب جس طرح ہم کپڑا ہے اس طرح یوں کرتے ہیں
تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کو یہ شان دی، أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ لوہا. داؤد کی اتنی شان دی کہ اللہ نے بنو اسرائیل میں پہلے کسی کو جنات پر قبضہ نہیں دیا تھا، تو داؤد کا بیٹا سلیمان اس کو جنات پر بھی قبضہ دیا. جنات سلیمان کے پاس آتے جاتے تھے. تو داؤد کی کیا شان ہے؟ داؤد کی انقلابی شان ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جو داؤد کو، اب جب جالوت نے حملہ کیا تھا تو جالوت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد کو جو شان دی. تو قرآن میں ہے وَقَتَلَ داؤد، آگے کیا آیت ہے؟ جالوتا. قتل داؤد و جالوتا، داؤد کو یہ شان دی، جالوت کو اسے مارا. تو جب جالوت کو اس نے مارا، جالوت کو اسے مارا، تو پھر قبضہ کن کا ہو گیا؟ پھر قبضہ ہو گیا بنی اسرائیل کا. تو بنی اسرائیل اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پا گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک موقع دیا نا، جب بنی اسرائیل کو پھر کھڑا کر دیا گیا، تو پھر بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا؟ کئی ظلم کیے، جن میں سب سے بڑا ظلم تھا کہ ان میں ایک پیغمبر آیا، مریم کے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. وہ کون تھا؟ مسیح. تو انہی اہل کتاب نے، یہودیوں نے، تورات کے حاملین نے، بنی اسرائیل کے بڑے سرداروں نے مل کر سازش کی کہ عیسیٰ بن مریم کو سولی پر لٹکائیں. عیسیٰ بن مریم کو سولی پر لٹکائیں سازش کی. اور وہ قصہ پورا آتا ہے. تو یہ جو بنو اسرائیل نے اللہ کے دین سے سرکشی کی، تمرد کیا، یہ پہلی دفعہ ہے دوسری دفعہ؟ کیوں بھائی؟ یہ دوسری دفعہ. پہلی دفعہ کیا اللہ نے ان پر جالوت بھیجا، اسے تباہی برسائی. اور جب دوسری دفعہ کیا حضرت عیسیٰ پر ظلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال میں قتل کرنے والے وہ کون تھے؟ یہودی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے پھانسی دے دی، یہ کن کا عقیدہ تھا؟ یہودیوں کا. وہ کیا کہتے؟ انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مار ڈالا مسیح کو. انا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کا ما قتلوہ وما صلبوہ. اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ نہ انہوں نے مارا، نہ عیسیٰ بن مریم سولی پر آیا. یہ تمہارا عقیدہ ہے. اس زمانے میں یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ بن مریم آیا سولی پر. اس دور میں یہ عقیدہ قادیانیوں کا ہے کہ عیسیٰ بن مریم آیا پھانسی پر. فرق کیا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آیا سولی پر تو سولی پر اس کی موت نہیں ہوئی، اور یہودی کہتے ہیں کہ موت بھی ہوئی. لیکن عقیدہ دونوں کا ہے کہ آیا. مسلمانوں کا عقیدہ ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہودیوں کی لائن پر کون چلے؟ قادیانی. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی پر لایا ہی نہیں گیا. یہ خلاصہ ہے میری اس تقریر کا جو ختم نبوت کانفرنس جو اکیڈمی میں ہوئی، جو اس بلڈنگ کی آخری تقریر تھی، آخری
ختم نبوت کی کانفرنس کی تقریر تھی، تو میں نے اس کو آپ کو کوئی شوق ہے یا نہیں کہ اس کو پڑھیں کہ کس طرح ترتیب ہوا ہے، ترتیب ساری واقعات کی. تو ایک گزارے کو مجھے پتا ہے کہ یہ شاید پوری نہیں ہوگی. اس ساری کا بوجھ جو ہے وہ مفتی صاحب پر ہے. اب یہ نہیں کہتا، یہ کہیں گے مجھ پر یہ بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ امام ہیں تو میں ان پر میں تو مدد کرنے آتا ہوں نا. لیکن اگر میں بوجھ ڈالوں آپ سب کے سامنے کہ حضرت اگلے جمعہ میں نہیں، جمعہ نہیں ہفتہ نا، کہ اگلے ہفتہ میں درس سے پہلے آپ وہ تقریر جو ہے ان سب کو چھپوا کر دے سکیں گے یا نہیں، صاف کہیں. ہاں جی بہت آہستہ آہستہ کہتے ہیں تو جس سے مجھے شک گزرتا ہے شاید نہ ہو. وہ چاند کیا ہوگا اگلے ہفتہ میں جب یہ بات کہیں گے تو وہ پیغام ہوگا کہ اب رجب کا مہینہ معراج والا آ رہا ہے. تو اگر یہ اعلان کرنا ہے کہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے تو ہو جائے گی. کیا آپ دعا فرمائیں گے تو ہو جائے گی انشاءاللہ، ہو جائے گی. اونچی آواز سے کہیں تاکہ جب نہ ہو تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے. اونچی آواز سے کہیں. انشاءاللہ. یہ بات آپ سمجھ گئے نا. اب میں نے 4 آیتوں کا ربط آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَحْسَنَ نَفِيرًا. تو یہ دوسری دفعہ یہودی جو تھے، اب 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دی. اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کی اور تورات کی عالمی قیادت اور دیانت وہ بالکل ختم کرو. اس کے لیے جو رات مقرر ہوئی وہ ہے معراج کی رات. معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے فرد کامل کو، حضور کو اٹھایا، ان کے گھر پہنچایا، حضور کو امامت پر کھڑا کیا. پیچھے سارے پیغمبر اللہ کی قدرت سے حاضر کیے گئے. تو وہ کیا تھا؟ یہودیوں کے روحانی قیادت، روحانی بزرگی کا خاتمہ، اور اسرائیلی پیغمبروں اب کوئی نہیں، اب اسماعیلی کھڑا کیا گیا. وہ آئے گا اور اللہ نے پھر اس کو قبضہ دیا. یہ ہے معراج کی رات کی سگنیفیکینس. تو جب یہ آئے گی تو اب اتنے میں آ جائے گا یہ چاند بھی، رجب کا چاند آ جائے گا. تو میں نے جو بات آپ سے کہی ہے، میں ان 4 آیتوں کا ربط بیان کرنے میں سارا وقت گزر گیا. اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کبھی ہم پہلی صف میں ہیں. یہ معراج کی جو چوتھی ہے، تو انشاءاللہ یہ جو معراج آیا وہ تو معراج کا مہینہ آ گیا. تو یہ اللہ کی طرف گویا اشارہ ہو گیا کہ اب معراج کا مسئلہ بیان ہوگا. اور آپ ابھی سے عزم کریں کہ اس میں آنا ہے اور سننا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. وما علینا الا البلاغ.